رات کا وقت تھا۔ چاندنی روشنی میں گاؤں کے چند چراغ اب بھی جل رہے تھے۔ یہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جسے لوگ بھاندی پور کہتے تھے۔ یہاں کی زمین زرخیز تھی، لوگ سیدھے سادے اور محنتی تھے، مگر اس رات فضا میں کچھ عجیب سا تھا۔ ہوا میں کھنکی تھی اور درختوں کے پتے ایک عجیب سر میں ہل رہے تھے، جیسے کوئی انہیں ہلا رہا ہو۔ اسی رات ایک انجان مہمان گاؤں میں داخل ہوئی، ایک جھکی ہوئی کمر والی بوڑھی عورت جو دیکھنے میں عام لگتی تھی، مگر اس میں کچھ الگ تھا۔ اس کے سر پر ایک بڑا سا چمڑے کا چھاتا تھا، ہاتھ میں ایک پرانی لاٹھی اور پیٹھ پر ایک بھاری بورا۔ اس کی آنکھیں ایسی تھیں جیسے کسی کی روح کے اندر جھانک سکتی ہو۔ بڑھیا گاؤں کے چوراہے پر آ کر رکی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، پھر اپنی بوری سے ایک چھوٹی سی پیتل کی ہانڈی نکالی اور اس میں کچھ سفوف زمین پر گرا دیا۔ اچانک سبز دھواں اٹھنے لگا جو ایک میٹھی مگر عجیب سی خوشبو چھوڑ رہا تھا۔ اگلی صبح گاؤں میں ہلچل مچ گئی۔ ہر شخص ایک دوسرے سے سوال کر رہا تھا، یہ بڑھیا کون ہے؟ یہ رات بھر کہاں تھی؟ اس کے بورے میں کیا ہے؟ مکھیا چاچا جو بہت ہوشیار اور سمجھدار آدمی تھے، انہیں لگا کہ اس بڑھیا کی حقیقت جاننا ضروری ہے۔ انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں رفیق اور سلیم کو بلایا اور کہا، بیٹا رات کو دیکھنا کہ یہ بڑھیا کیا کرتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارے گاؤں کے لیے کوئی مصیبت لے آئے۔ رات کے اندھیرے میں رفیق اور سلیم دبے پاؤں اس جگہ پہنچے جہاں بڑھیا رکی ہوئی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ بڑھیا اپنی لاٹھی زمین پر مار رہی تھی اور ہلکی ہلکی آواز میں کچھ پڑھ رہی تھی۔ جب بھی وہ لاٹھی زمین پہ مارتی، زمین سے ایک چمکدار روشنی نکلتی۔ اچانک بڑھیا نے اپنے بورے سے ایک کالی بلی نکالی اور وہ بلی ہوا میں تیرنے لگی۔ رفیق اور سلیم کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔ یہ بڑھیا تو واقعی جادوگرنی ہے، رفیق نے سرگوشی کی۔ دونوں نے وہاں سے بھاگ جانا بہتر سمجھا، مگر تبھی بڑھیا نے ان کی طرف دیکھا۔ اس کی نظریں اتنی تیز تھیں جیسے کسی نے برف کا ٹکڑا بدن پر رکھ دیا ہو۔ بڑھیا نے اپنی لاٹھی فضا میں گھمائی اور آہستہ سے کہا، بچوں، جو تم نے دیکھا وہ صرف شروعات ہے۔ کیا بڑھیا واقعی بری تھی یا اس کے پیچھے کوئی اور راز تھا؟ یہ جاننے کے لیے اگلا حصہ پڑھیں۔ شکریہ۔